قرآن ہمارے لیے اترا ہے، معاذ اللہ قرآن کسی اور کے لیے تھوڑی نہ اترا۔ تو اس قرآن پر آپ نے عمل کرنا ہے، میں نے عمل کرنا ہے، ہمارے گھر والوں نے عمل کرنا ہے۔ قرآن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن اگر انسانیت اس کا مطالعہ کرنا ہی چھوڑ دے، اگر انسانیت اس میں انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دے، تو یاد رکھے کتابوں میں آتا ہے کہ بہت ساری قوموں کو، بہت بڑی بڑی قوموں کو اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، ایک مقام، ایک لیول، ایک پیک تک، ایک سپرلیٹو ڈگری تک لے کر جاتا ہے۔ اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ رب العزت پستی، زوال اور ناکام کرتا ہے۔ تو سوچیں آج ہم نے جب اس قرآن کو ویلیوز دینا چھوڑ دی تو ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم اس پوری دنیا میں 1.5 سے 2 ارب لوگ ہیں مسلمان، لیکن انہی مسلمانوں پر وقت کے 1,00,000 2 لاکھ فرعون حکمرانی کر رہے، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران دیکھو، ہمیں ریلیف دینے کے لیے لمبے لمبے لیکچرز کریں گے اسمبلیوں میں، قرارداد منظور کرنے کے لیے بڑے بڑے بلز جو ہیں وہ پاس کروائیں گے، لوگوں کی تقریروں پر بینچ بجائے جائیں گے۔ کبھی پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تو پتہ نہیں ان کو لگے گا کہ جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا۔ ان حکمرانوں کے دلوں میں صرف اتنا نہیں آتا کہ جہاں پر ہمارے ماؤں اور بچوں کی عزت پامال ہو رہی ہے ان کو وارننگ دے سکے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان کے دلوں سے وہ جذبے ہی کھینچ لیے گئے ہیں۔ یہ بس صرف آٹا، چینی، بجلی، گیس انہی تک محدود ہے، ان کی آگے کوئی سوچ نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو صرف ساری عمر آٹا، چینی، گیس انہی میں رکھنا ہے۔ عوام کے دلوں میں اللہ کی محبت، عوام کے دلوں میں دین کے جذبوں کو پیدا کرنا، عوام کے دلوں میں مسلمانیت، اخوت، بھائی چارہ اور سب کا درد فیل کرنے والی کیفیتیں انہوں نے پیدا ہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ خود ان کیفیتوں سے خالی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہمارے یوتھ نے قرآن نہیں پڑھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا وہ دین جو کہ پوری دنیا پر نافذ ہونے آیا تھا ایز اے سسٹم، ایز اے لا، آج ہمارے گھروں کی ایک اونچی سی جگہ پر بس پڑا ہوا ہے۔ وہ دین اتنا ذلیل ہو رہا ہے، وہ دین اتنا پست ہو گیا، اس دین کی طرف آنے سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ کتنی کنفیوژنز ہے اس دین کو لے کر لوگوں کے مائنڈ میں، کتنے فرقے بن گئے ہیں اس دین کے۔ ایک دین ہے، 1000 فرقے، ایک اللہ ہے اور پوری دنیا نے اسی اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں طریقے اپنے اپنے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں میں دین کے جذبے ختم ہو گئے۔ جہاد کے لفظ سے ہم خود ڈرتے ہیں۔ جہاد کی بات کوئی کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی آسمانی بات ہو رہی ہے زمین پر۔ مسلمانوں کے لیے آیا ہے، مسجد اقصیٰ کے جو حالات ہیں انہی حالات کے لیے جہاد آئے، لیکن ہمارے حکمران سو رہے ہیں اور ہمارے اندر جان دینے کے جذبے کہاں ہیں؟ کل اعلان ہونا کہ جہاد ہے، کوئی ویلیو ہی نہ دے اس جہاد کو، اوکے یار یہ چھوڑو، یہ مولویوں نے ایویں بنایا ہوا ہے، یہ دیندار طبقے نے ایویں ہی لوگوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ ایویں ہی لوگوں کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی جہاد نہیں ہوتا، اصلاح ضروری ہے، برداشت، صبر، حوصلہ، ہمت۔ یار کتنا برداشت کریں؟ بدر کی جنگوں کو بھول گئے ہو، احد کی جنگوں کو بھول گئے ہو، غزوہ احزاب بھول گئے ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری سچویشنز، کنڈیشنز سے گزارے گا، تب آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ تو ابھی تک اپنی اسلام میں لگے ہیں، آپ کے سامنے تو ابھی تک اسلام کا کوئی حکم، کوئی چیلنج آیا ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں آیا کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو۔ جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہا کرتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر جہاد فرض کر دینا تو ہم اللہ کے لیے نا خوب لڑیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت جانتا تھا ان کے ایمان کو، اللہ رب العزت جانتا تھا ان کی فیلنگز کو، ان کے دل کے ارادوں کو، کہ یہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر دیکھو جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا،
تو موسیٰ کو کہا گیا آپ اور آپ کا رب لڑ لے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ آج جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی سو کالڈ مسلمان زنا کر کے، چوریاں کر کے، شرابیں پی پی کر اتنے گندے گندے گناہوں میں جب ملوث ہے، اور مجھے بتائیں ایسے لوگوں کے لیے جب جہاد کا حکم آئے گا تو کیا کوئی جائے گا؟ کوئی شرابی شراب چھوڑ سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے؟ تو مجھے بتاؤ اللہ کے لیے کیوں چھوڑے گا وہ؟ یہ بات ہے۔ بہت پستی کی طرف چلے جا چکے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہم، بہت زیادہ۔ ہماری یوتھ کو دین سے ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے یوتھ کو قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، ترجمے کے ساتھ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کم بختو، عقل کے اندھو، جو قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اتری ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوگا؟ ہاں کنفیوز ہو سکتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی رائے لیں گے۔ پنجاب میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایکچولی میں نا جذبے بھی نہیں ہیں، ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو جب تم دین سیکھنے کی نیت نہیں کرو گے نا، تو اگر یہ قرآن تمہارے سامنے بھی ہوگا نا تو تم کبھی بھی اسے نہیں پڑھو گے۔ جیسے کہ آج دیکھ لو، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اٹھایا بھی جا رہا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا حکم سمجھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں یار، سکوپ چل رہا ہے، عادت بن چکی ہے، گھر والے پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، کیا انہوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو؟ جمعے کی نماز پڑھنے سے کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا دین کا؟ یہ اللہ پر احسان کرنے آتے ہیں مسجد، ٹھیک ہے آؤ، لیکن 5 نمازیں کہاں ہیں؟ قرآن کا حکم سمجھ کر اپنی زندگی گزارو گے تب جا کے تمہاری عبادتیں تمہیں وہ سرور دیں گی، تمہاری عبادتیں تمہارے اندر وہ غیرت بیدار کرے گی کہ جو ایک مسلمان میں ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کے رواج، کلچر، جیسے کہ ہمارے گھروں میں کلچرز ہوتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم دین ایز اے کلچر فالو کریں گے نا تو کبھی بھی اسلامی غیرت ہمارے سینوں کے اندر نہیں آئے گی۔ ہماری مائیں بہنیں اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے کٹیں گی اور ویڈیوز بنیں گی، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو شیئر کریں گے، استغفر اللہ کہیں گے اور بس سو جائیں گے۔ جذبے بیدار نہیں ہوں گے، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، دل روئے گا نہیں، دل تڑپے گا نہیں، خوف نہیں آئے گا اللہ سے کہ یار میرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں، جب انسان گناہوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کو پھر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اللہ رب العزت اسے اس کی گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس کا تعلق دین سے کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود یہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا اور آپ کا باپ یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور آپ کا باپ آپ کو اٹھانے کی، فجر میں اٹھانے کی بہت کوشش بھی کرتا ہے، آپ نہیں اٹھتے کیونکہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، تو آپ کا باپ تھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اوکے فائن، سوئے پڑے رہو۔ اسی طرح جب آپ اللہ کو یہ شو کرائیں گے، اللہ کو یہ اپنے ایکشن شو کروائیں گے، ہم گناہوں میں خوش ہیں، ہمیں گناہوں میں مزے آ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد فائدہ ہے، زندگی ویل سیٹلڈ ہے، تو اللہ کہے گا اوکے فائن۔ اگر گناہوں میں سکون ہے، اگر گناہوں میں ہی تمہیں تمہاری کامیابی نظر آتی ہے، تو میرے بندے میں نے تو تمہیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو کامیاب ہو جائے۔ اوکے، اگر تم اپنے مائنڈ سے یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ تمہارے گناہ، تمہاری بے حیا، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم غلط راستوں پر ہیں، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا سمجھنا ہوگا، غور اور فکر کرنی ہوگی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا دھرا مجھے میرے اللہ سے دور کر رہا ہے، مجھے میرے اللہ سے قریب نہیں کیا جا رہا۔ اسلام پوری دنیا میں ایک ایسا مسلمان ڈھونڈ رہا ہے جو لائل ہو اللہ کے ساتھ، سنسیئر ہو اللہ کے ساتھ، لیکن اس اسلام کو ایک سچا امتی نہیں مل رہا۔
جس دن اس اسلام کو ایک سچا امتی مل گیا نا، جو کہ اسلام کو دل سے مانتا ہو، اللہ کے لیے دل میں اس کی خواہشیں ہوں، وہ اللہ رب العزت سے دل سے محبت کرتا ہو، اور اپنی تمام خواہشوں کو، تمام بری چاہتوں کو، تمام غلط نفس کے ارادوں کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہو نا، جس دن ایسا امتی اسلام کو مل گیا، اس دن اس انسان کی وجہ سے اس اسلام نے نافذ ہو جانا ہے پوری دنیا میں، علاقے میں، قصبوں میں، شہروں میں فضا بن جائے گی، لیکن نہیں مل رہا نا۔ یہ آپ بھی ہو سکتا ہے، اسٹرگل کریں، کوئی بھی بیسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن بیسٹ بننے کی کوشش بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان اچھا بننا چاہ رہا ہے۔ ہم اللہ کو اپنی عبادتوں سے راضی تو نہیں کر سکتے، لیکن ان عبادتوں کو چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہمیں اللہ سے جوڑے تو رکھیں گی، کٹائے گی تو نہیں۔ مت کریں اپنی زندگی کے غلط فیصلے، مت دے ان لوگوں کا ساتھ جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور مت کریں وہ غفلت والی زندگی اختیار کہ جو غفلت انسان کو دنیا کے تو بہت سارے فائدے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، ہم یہاں اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے محنت ہے، پیسہ کمانے کے لیے محنت ہے، چیزیں لانے کے لیے محنت ہے، شادیاں، بچے پیدا کرنا، اچھی زندگی گزارنا، ساری چیزیں، جتنے بھی سورسز ہیں، جتنے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس سے انسان گزرتا ہے، ان سب کے لیے، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان محنت کرنے آیا اس دنیا میں۔ دنیا آخرت کی کھیتی اسی لیے کہ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا، آخرت میں اس کا پھل استعمال کرے گا، وہی کاٹے گا۔ ہم کیا بو رہے ہیں، ہم اس زمین میں کیسے اعمال کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا جو رب ہے وہ آپ کے شارت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آپ کا رب ہے وہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو آپ کی تنہائی ڈسنے لگے تو اللہ کی اس آیت کو یاد کر لینا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ نے آپ کے لیے، اس دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ آیت، یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرے بندے، تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو زمینوں اور آسمانوں کا مالک، زمینوں اور آسمانوں کا خالق، عزیز اور حکیم ذات جس انسان کے ساتھ ہو، جس انسان کے ایکشن میں اس کو دیکھ رہا ہو، اس انسان کی زندگی مایوس اور دردوں میں، دکھوں میں کیسے گزر سکتی ہے؟ اسے تو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اسے تو ہر پل یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے اکیلا نہیں کیا۔ ہاں، دنیا نے 2-4 تھکے دے دیے مجھے، دنیا نے میری قدر نہ کی، لیکن میرا رب میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، میرا رب میرے دل کے بھیدوں کو، رازوں کو، فیلنگز کو، درد کو، خوشی کو